صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 1601 نمبر حدیث پاک تک پہنچا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے انکاری ہوئے کیونکہ بت تھے، انہیں نکالا گیا۔ پھر دو تصویروں کو نکالا گیا جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور کفار قریش نے ان کے ہاتھ میں اس طرح تیر دے کر وہ تصویر بنائی تھی، تو سرکار نے ان کو نکلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ہلاک کر دے۔ یہ خوب جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کبھی تیروں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کیا ہے۔ تو میں نے اس میں 3 چیزوں پر تبصرہ کیا، اب چوتھی پہ چل رہا تھا۔ پہلا تبصرہ یہ تھا کہ اکابرین کی طرف جھوٹ منسوب کرنا معلوم ہوا کفار قریش کا طریقہ رہا ہے، یہ غلط ہوگا۔ دوسرا، نبی کریم نے دفاع فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ اپنے اکابرین کا دفاع کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا، قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سرکار نے اس کی مذمت فرمائی، اس لیے ان چیزوں کو مطلب اپنی ذات سے دور ہی رکھیے۔ اور یہ کہ جی یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس میں چیزیں پڑھ پڑھ کر آپ نے کہا کہ اچھا فلاں دشمن سے ہوشیار رہو، جی دوست سے ہوشیار رہو، قریبی لوگوں سے ہوشیار رہو، بدگمانیاں دل میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ سب منع ہوتا ہے، ان سی چیزوں سے دور رہیے۔ چوتھی چیز جو تھی استخارہ کے بارے میں ضمناً پھر میں عرض کر رہا تھا کہ استخارہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے فیوچر کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشاورت حاصل کرنا، یہ رشتہ میرے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، اللہ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے جو نبی کریم سے تعلیم شدہ ہے۔ اور اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں نفل کی نیت سے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا رب کریم جو اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اشارہ کر دے۔ اب اگر خواب میں سبز رنگ نظر آئے، سفید نظر آئے تو وہ کام اچھا ہوگا، اگر سیاہ نظر آئے یا لال نظر آئے تو اس سے بچ جانا چاہیے، یہ اشارہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے استخارے کیے ہیں کیونکہ نبی کریم نے تعلیم فرمائی، اور ان کے خواب بڑے سچے خواب ہوا کرتے تھے۔ ہم جب استخارہ کرتے ہیں اور خواب میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ کچھ کنفرم نہیں، کوشش تو ہماری ہے، ہم نے مشورہ طلب کیا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہو، نفس کی طرف سے ہو، ہمارے اعمال ہی خراب ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، گندے خیالات، گالیاں بکنا، جھوٹ تو زبان پہ بار بار جاری رہتا ہے، تو پھر لازم سی بات ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ اثرات بھی تو طبیعت پر ہوتے ہیں، روح کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو پھر کیسے صرف استخارہ کیا اور اللہ سے ایسی لو لگ گئی کہ فقیر کو فوراً بالکل صحیح رزلٹ معلوم ہو جائے گا، اس میں ایرر ہو سکتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر آدمی اس کو بنیاد بنا کر جب عمل کی بنیاد رکھتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جیسے میں نے کفار کا طریقہ تھا کہ تیروں پر لکھ لیا کرتے تھے یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، سفر ٹھیک ہے نہیں ہے، تیر پھینک دیتے تھے، پھر ایک تیر اٹھایا وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں نکلا، سفر کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے، لیکن نکلا یہ ہے کہ سفر ٹھیک نہیں رہے گا، اس کو پھینک دیتے تھے، پھر دوبارہ اٹھاتے تھے، پھر وہی نکل آیا سفر صحیح نہیں، پھر پھینک دیتے، حتیٰ کہ اپنے مطلب کو جب تیر اٹھا لیتے تھے اب بھی چلو 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 کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبردستی ایک تیر اٹھا کر اپنی مرضی کا مسئلہ معلوم کیا، اپنی مرضی کا رزلٹ حاصل کیا، اب اس میں کوئی پھر فال نکالنے کا کیا کمال ہوا بھائی؟ اسی طریقے سے استخاروں کے مسائل ہو گئے ہیں، لوگ اپنی مرضی کا مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، رشتہ بہت اچھا آیا، لڑکا بہت اچھا ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، لیکن اب وہ رسم بھی پوری کرنی، لوگ کہتے ہیں استخارہ بھی کروا لیں۔ اب وہ ہم جیسے لوگوں کو فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب استخارہ کروانا ہے، کر دیں گے؟ بھائی خود کیجئے آپ استخارہ، پہلی بات تو یہ کہتے ہیں ہمیں ڈر یہ ہے کہ خلاف نہ آ جائے۔ ارے بھائی خلاف آ جائے تو استخارہ کر ہی کیوں رہے ہیں، پھر آپ نہ کریں استخارہ۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ خلاف آ جاتا ہے، یعنی رشتہ بہت اچھا ہے، سب راضی ہیں، اب وہ رسم پوری کرنی ہے، بس رسم جب پوری کرنے لگے تو استخارے میں نہ آ گیا، سرخ رنگ نظر آیا، بھیانک سا رنگ نظر آ گیا، پھر فون کریں گے صاحب اگر استخارے میں نہ آ جائے اس کے باوجود ہم کر لیں تو کیا کوئی وبال تو نہیں ہوگا؟
اب یہ دیکھیں کیا چیز ہے، آپ خالی رسم پوری کر رہے تھے؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں تو اللہ کا مشورہ ملنے کے بعد پھر اپنی عقلوں کو استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ کس اعتقاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے یہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ ایک آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے۔ اچھا پھر بعض اوقات ہوتا ہے رشتہ اچھا لگا اور یس بھی ہو گیا، شادی کر دی، کچھ عرصے بعد ہی طلاق ہو گئی۔ اب اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اللہ سے مشورہ کیا تھا، دیکھیں چوتھے روز ہی طلاق ہو گئی، 3 مہینے میں طلاق ہو گئی۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو خواب نظر آیا اس میں شیطانی ایرر ہو، نتیجہ سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں خواب میں یس بھی نظر آیا اور طلاق ہو گئی تو یس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس میں بہتری ہے۔ اب طلاق ہوئی ہے تو طلاق آپ کو بری لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے طلاق میں بہتری ہو، یہی اشارہ آپ کو ملا تھا خواب کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے بھی گہرائی چاہیے، صبر چاہیے، تحمل چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا ملکہ چاہیے، علم دین کی میں وسعت چاہیے، آدمی ان سب سے خالی ہو۔ استخارے کا مطلب اگر یس آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بے تو آسمان سے سونے کی بارش ہونی چاہیے، پرائز بانڈ نکل آنا چاہیے، بہو کے آتے ہی گھر کے اندر دولت کی ریل پیل ہونی چاہیے، کیونکہ استخارے میں ہاں آیا تھا۔ بھائی ہاں کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب بہت سی چیزیں ہمارے حق میں اس انداز سے بہتر ہوتی ہیں کہ ہمیں بہتری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک شخص کا موبائل چھین گیا فرض کر لیں، اب اس کو بہتری نظر نہیں آتی کہ اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے کہ گن پوائنٹ پہ میرا موبائل چھین گیا، لیکن ہو سکتا ہے اس میں ہو بہتری، یہ موبائل تو چھیننا ہی چھیننا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر وہ چھینا بھی ہے تو آپ کی جان بچ گئی۔ ہو سکتا ہے موبائل چھین کے گولی مار کے چلے جاتے، آپ بچ گئے، تو موبائل تو گرنا ہی تھا، یہ چھیننا ہی تھا، ضائع ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچا لی۔ بہتری کا تو ہے نا اس میں ایک پہلو۔ اسی طرح بعض اوقات جو چیزیں بظاہر ہمارے نقصان والی ہوتی ہیں اس میں کچھ فائدے کے پہلو ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہمیں فائدہ بس یہی ہے کہ نقصان کا کوئی پہلو نہ ہو، ہماری مرضی کے مطابق رزلٹ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے کہ اگر وہ کسی استخارے میں ہاں دکھاتا ہے تو پھر رزلٹ کو ہماری ہر طرح مرضی کے موافق بھی کرے۔ وہ تو ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ تمہارے حق میں بہرحال بہتر ہوگا، تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اب اس کے لیے بھی ہمت چاہیے، پھر اس کے لیے پھر سوچ سمجھ کی گہرائی چاہیے، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کوئی ہم سے پوچھتا ہے استخارہ کرنا ہے تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ صرف آپس میں مشورہ کریں، تدبیر اختیار کریں، سوچ سمجھ کے کام کریں، یہی بہتر ہے، استخارے نہ کریں، ورنہ پھر آپ اللہ سے بدظن ہوتے ہیں اور ان احکامات کی تجلی آپ برداشت نہیں کر پاتے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ اس کے باوجود جب لوگ نہیں باز آتے تو پھر ٹھیک ہے، کرتے رہیں، پھر ہم سے کوئی شکوہ نہ کریں، ہمارا کام سمجھانا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور ان کی اطراف میں فرمایا اللہ اکبر، یعنی تمام کونوں میں جا کے اللہ اکبر فرمایا۔ پہلے بتوں کی بڑائی بیان ہوتی تھی، سرکار کے صدقے میں کعبۃ اللہ نے بتوں کی نجاست سے نجات پائی، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھی، کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس جو روایت ہے یا یہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں نہیں پڑھی، پھر سرکار بعد میں داخل ہوا اور آپ نے نماز پڑھی ہے۔ بابو کیف کان بدء الرمل، رمل کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ 1602 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکے میں آئے، یعنی عمرہ کرنے کی غرض سے، صلح حدیبیہ سے اگلے سال۔ تو مشرکین نے کہا کہ تمہارے پاس ایسا وفد آیا ہے جس کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ طواف کے پہلے چکروں میں، یعنی پہلے 3 چکروں میں مراد ہے، رمل کریں۔ رمل کا مطلب کندھے ہلا کے تھوڑا سا تیز رفتاری کے ساتھ چلنا، اکڑ کر، یعنی تکبر والی چال جس کو کہتے ہیں، اور 2 رکنوں کے درمیان عام رفتار سے چلیں، اور ان کو اس سے منع نہیں کیا کہ وہ تمام چکروں میں رمل کریں مگر ان پر آسانی کے لیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یثرب یہ پہلا مدینہ کا نام تھا، اور یہ چونکہ روایت میں آ گیا اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا، اور صحیح یثرب لفظ یاد رکھیں، یثرب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ روایت میں آیا تو میں نے لفظ کو ذکر کیا، ورنہ خود ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ مدینہ یثرب نہیں ہے، وہ تو طابہ ہے، طیبہ ہے، اور ایک روایت میں فرمایا جس نے ایک بار یثرب کہا وہ 12 بار مدینہ مدینہ کہے۔ تو یہ سرکار نے اس کو منع فرمایا کہ اب مدینہ کو یثرب نہ کہا جائے،
اچھا، پھر یہ کہ جب یقینی سی بات ہے کہ مکہ کی اپنی ایک فضا تھی اور مدینہ منورہ کی اپنا ایک ماحول تھا، جسے ہمارے یو کے یو ایس سے لوگ پاکستان آتے ہیں، حالانکہ یہیں کے وہ لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب آب و ہوا تبدیل ہو گئی اور وہاں کے ماحول کے وہ میں ایڈجسٹ ہو گئے، جب یہاں آتے ہیں تو نہ پانی راس آتا ہے نہ آب و ہوا، اور ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ کے ماحول میں تھوڑا سا فرق تھا، جو صحابہ وہاں گئے ان میں سے بہت سے بیمار ہو گئے، تو اس لیے یہ کفار قریش نے معروف کر دیا کہ بھئی جو وہاں جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگ جانے سے ڈریں۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ والے سال تو روک دیا گیا، آپ عمرے پہ نہ گئے، اگلے سال تشریف لائے تو کفار قریش نے پہلے ہی عام کر دیا کہ ان کو تو بخار نے کمزور کر رکھا ہے اور یہ اور وہ۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں، اکڑ کر چلو۔ تو یہیں سے ایک نتیجہ نکالا گیا کہ متکبر کے سامنے اظہار تکبر یہ برا نہیں ہوتا، نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ متکبر کے تکبر کو توڑ رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی تکبر کے نشے میں چور ہے اور خاص طور پہ کوئی دیندار اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے تو سمجھ لیں وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، اس کے سامنے دین کو ذلت پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو تو تکبر بہت بڑھے گا۔ اگر ایک عالم دین ہی اس طرح کے متکبر دنیا دار کے سامنے جھک کر بات کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے عاجزی کی ساری بظاہر سمجھ رہا ہے، تو وہ تو تکبر میں مبتلا ہوگا۔ اس کے سامنے تو تکبر کے ساتھ انسان کھڑا ہو تاکہ اس کے تکبر کا زور ٹوٹے۔ تو وہ کفار متکبر بنے ہوئے تھے بہت زیادہ کہ ہم ہیں طاقتور، ہم ہیں لمبے چوڑے، یہ تو کمزور ہو گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلو، تکبرانہ چال، ویسے منع ہے لیکن اس مقام پر مستحب۔ تو صحابہ اکڑ کر چلے، اور کیونکہ سرکار کا بلکہ اس وقت کے حساب سے دیکھے تو فرض تھا ان پہ تکبر کرنا، تکبر کا اظہار کرنا، کیونکہ نبی کریم کا حکم تھا۔ اب وہ سنت ہے، اس پہ اب کریں تو ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام ہے کہ جب صحابہ اکڑ کر چلے تھوڑے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اور کفار پہ ایک ہیبت طاری کر دی، انہیں صحابہ پہلے سے کئی گنا بڑے سے نظر آئے اور ان کے دلوں پہ رعب طاری ہو گیا۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں رمل۔ پہلے 3 چکر مرد کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے۔ اور اس وقت تو ایک علت تھی، سبب تھا، کافر چاروں طرف کھڑے ہو گئے تھے اور دیکھ رہے تھے طواف کرتے ہوئے، تو اکڑ کر چلو سرکار نے فرمایا۔ اب کافر تو نہیں ہے، تو جو چیز سبب بن رہی تھی اس رمل کی وہ ختم ہو گیا، حکم باقی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ علت اور سبب ختم ہو جاتا ہے لیکن حکم باقی رہتا ہے۔ تو اب بھی رمل کرنا سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے، جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ پہلے 3 چکر میں یہ سنت ہے۔ تو سرکار نے شاید فرمایا کہ طواف کے پہلے چکروں میں رمل کریں اور 2 رکنوں کے درمیان عام رفتار سے چلیں، اور ان کو اس سے منع نہیں کیا کہ وہ تمام چکروں میں رمل کر لیں، مگر ان پر آسانی کے لیے، یعنی آسانی کے لیے 3 چکروں میں سرکار نے فرمایا کر لو، ورنہ 7 چکروں میں بھی اگر کوئی رمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن سنت 3 میں ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب ضمناً بس ایک بات کہ متکبر کے سامنے اظہار تکبر بعض اوقات ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے تکبر کا زور ٹوٹے، اس لیے ہر جگہ عارضی انکساری نہیں چلا کرتی، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اگر ایک تکبر کرنے والا شخص ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس کے سامنے عاجزانہ الفاظ استعمال کروں گا اور کچھ اور مطلب یہ کہ عاجزی کا اظہار کروں گا اپنے عمل کے لحاظ سے، تو اس کا تکبر بڑھے گا، غرور بڑھے گا، اور میری اس کی نگاہوں میں حقارت بڑھے گی، تو پھر یاد رکھیں کہ اس طرح کی عاجزی گناہ ہوتی ہے۔ اب ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان گناہگار ہوگا۔ اور اگر ایسا کوئی شخص معظم دینی کرے، دیندار کرے، تو سمجھ لیں وہ اپنے دین کو حقارت پر پیش کر رہا ہے۔ تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں پر عاجزی اچھی رہتی ہے اور کہاں اظہار تکبر ضروری ہے، اس کا علم سیکھنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب استلام الحجر الاسود حین یقدم مکہ اول ما یطوف ویرمل ثلاثا، یعنی جب کوئی مکے میں آئے تو پہلے طواف میں حجر اسود کی تعظیم کرے اور 3 چکروں میں رمل کرے، اس کا باب انشاءاللہ اس پر حدیث نیکسٹ پروگرام میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
محمد والا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد والا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد